أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قتل الخرسون، ہلاک ہو گئے، مارے گئے، خرسون اٹکل لگانے، اندازے لگانے والے، الذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں جو، الذین ہم فی غمرۃ ساہون، غفرت میں ساہون بھولے ہوئے ہیں، یسالون وہ پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین کب ہوگا، یوم جزائن یعنی جزا، قیامت کا دن کب ہوگا، یوم ہم علی النار یفتنون، یہ وہ دن جس دن علی النار تم لوگ آگ پر تپائے جاؤ گے، وہ دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، ذوقوا فتنہ، کہا جائے گا ذوقوا، مزہ چکھو، فتنتکم، اپنے فتنے کا یا اپنے گناہوں کا، ھذا الذی کنتم به تستعجلون، یہی ہے جس کی تم تستعجلون جلدی مچایا کرتے تھے، ان المتقین فی جنات وعیون، اور بے شک متقین یعنی نیکوکار لوگ ہوں گے، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، آخذین وہ لے رہے ہوں گے، ما اتاہم ربہم جو دے گا انہیں ان کا رب، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، انہم بے شک وہ کانو تھے قبل اس سے پہلے، ذالک محسنین نیکوکار، نیکیاں کرنے والے، کانو قلیلا یہ وہ لوگ تھے جو قلیلا من اللیل رات کی کچھ ہی کم، رات میں کچھ ہی کم، ما یہجعون وہ سویا کرتے تھے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت وہ لوگ یستغفرون اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم، حق ہوتا تھا للسائل کا، یعنی جو سوال کرنے والے، والمحروم اور جو محروم ہوں جو سوال نہ کرے، وفی الارض آیات للموقن، اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں، للموقنین ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، وفی انفسکم اور خود تمہاری اپنی ذات میں، نفس میں، افلا تبصرون بلا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، وفی السماء اور آسمان ہی میں، رزقکم وما توعدون تمہارا رزق ہے، وما توعدون اور وہ بھی جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، فورب السماء پس قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض و زمین کے رب کی، انہ لحق بے شک یہ حق ہے، بے شک یہ یقیناً لحق، یقیناً حق ہے، مثل ما انکم اسی طرح، ما انکم ینتنطقون جس طرح تم بولتے ہو، یا جس طرح تم بول رہے ہو اسی طرح یہ بھی حق ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے جو
कलम पढ़ा था कि जिस जो अपने अंदाजे पे है, कुरान पे एक अंदाज़ा उन्होंने लगाया, उनके पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि अटकल दौड़ाने वाला वही होता है जो अटकल लगाए, तो कोई आसमान हिदायत तो है नहीं जिससे वो इल्म और यकीन कैसे कोई काम बात कर सके। असल में उनको सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो ये इंसान को यहाँ कुरान मजीद एक अहम हकीकत भी की तरफ इंसान को मुतनब्बे कर रहा है। कयास व गुमान की ऐसी का अंदाज़ा करना या कोई तखमीना लगाना, अगर हम दुनिया के कोई छोटे छोटे मामलात में भी देखें तो वो भी तो चलो किसी हद तक चल सकता है, मगर उसमें अगर यकीन होगा, उस पर इल्म होगा, तो यकीनी बात है कि उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकेगा। लेकिन ये इतना बड़ा बुनियादी मसला जो पूरी ज़िंदगी के अमाल का दारोमदार, कि किसके सामने जवाबदेह होना है या नहीं होना है, या कोई क़यामत होगी कि नहीं होगी, को होगी तो कब होगी, और कब हमें जवाबदेही करनी होगी, और उसकी जवाबदेही नाकामयाबी और नाकामी सूरत में क्या नतज होंगे, इस पे इंसान सारे अंदाजे लगाए, उसको कोई इल्म हासिल ना करे, तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि जब जिसके दारोमदार ही सारी आखिरत की ज़िंदगी का है, उस पे इंसान को इल्म हासिल ही ना करे और पता ही ना करे। असल इंसान को बराह रास्त तो यकीनी बात है कि वो खुद इस हकीकत तक पहुँच नहीं सकता। हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए से ही देता है। और इल्म की सेहत के मुतालिक इंसान अगर ख़ुद भी चाहे तो दुनिया में इधर उधर देख के भी और निशानियां देख के भी और खुद अपनी ज़ात में अगर चाहे तो इत्मीनान कर सकता है कि जो बातें कही जा रही हैं, मगर वो कम से कम बात सुने तो सही कि क्या कहा जा रहा है। वो सुनेगा तो फिर होगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर वो इस बात पे नहीं आते तो फिर इसके जाहिर जाहिर बात है कि अटकल और अंदाजों का अंजाम तो हलाकत से कुछ भी नहीं है। इसीलिए फरमाया गया है कि अटकल लगाने वाले मारे गए, वो तो हलाक हो गए। अल्लदीन फी गमरत साहून। साहून यानी कि ये बड़ी गफलत में भूले हुए हैं। साहून बस एक गमरा कहते हैं बहुत गहरे पानी को, यानी सख्ती है और मौत को भी, जहालत और गफलत को भी गमरा ही कहते होते हैं। इसलिए कहा गया, यानी उन्होंने आखिरत को भी महज इनकार और अंदाजे की बना पर किया है, जिसकी वजह से वो इसकी तैयारी से बिल्कुल गफलत में है। लाजिमा जो कुछ उनको जो पता ही नहीं कि इस गलत अंदाज में वो किस अंजाम की तरफ जा रहे हैं। और वो यकीनी बात है कि अंदाज़ों की बिना ये अंदाज़ा लगाएं तो रास्ता किसी ने जिसने अख्तियार किया वो सीधा तबाही की तरफ जाता है। जो शख्स आखिरत का मुनकिर है तो वो तो किसी जवाब दे की तैयारी करता ही नहीं है, उसको तो ये है ही कि मैंने मरना ही नहीं है, मरूंगा बस, मर के मिट्टी हो जाऊंगा। तो इसके उसको तो ये इसी में मगन है कि उस मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी है नहीं। जब हालांकि जब वो वक्त आएगा तो ये जब पता चलेगा कि ये तो उसकी तवक्को के खिलाफ बिल्कुल दूसरी ज़िंदगी आ गई जिसमें मेरी आंखें खोली, और से मालूम हो जाएगा कि यहाँ उसके अपने एक एक अमल को जवाबदेही करनी पड़ेगी। और जो शख्स इस ख्याल में सारी उम्र खपाता रहा कि मरकर भी इसी दिन वापस आ जाऊंगा, जैसे हिंदुओं का अकीदा है, तो जब वहाँ पहुंचेगा तो पता चलेगा कि वहाँ से तो वापसी को मुमकिन है ही नहीं, और यहीं पे सबको जवाब देना जो तुम कर क्या आए हो। तीसरा वो शख्स जो अपने इस उम्मीद पर अपने आप को हलाकत में डालता है कि नफ्स और की ख्वाहिशात को जब तक मैं पूरी तरह मार दूंगा तो फिर वो उनका एक ये भी एक नज़रिया है कि मैं फ़ना हो जाऊं, फ़ना की शक्ल में मुझे अज़ाब हस्ती से निजात मिल जाएगी, और मौत के दरवाजे से गुजरते ही तो जब पता चलेगा कि यहाँ पर वहाँ तो कोई फना वना कोई नहीं, यहाँ पर तो बका है, असल ज़िंदगी तो अब आएगी। और पूछना भी अल्लाह पूछ भी लेगा, ये जो नेमत तुझे दी तूने उसके क्या किया, क्योंकि ये तो आप सहाबा कराम के और आप हर नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि उसने अपने आप को हर नेमत से महरूम कहीं, तो ये तो रफ़ानियत है। दूसरा वो शख्स जो ये समझे कि किसी इब्नुल्लाह के बारे में कि वो इब्नुल्लाह अल्लाह का बेटा हमारा कफ़ारा बन जाएगा, या कोई एक शख्स में कोई बुजुर्ग हस्ती होगी जो उसके भरोसे पर उम्र भर वो नाफरमानियाँ करता रहे कि वो मुझे अल्लाह से बचा लेगा, जब वहाँ जाएगा तो पता चलेगा कि ना कोई किसी का कफारा अदा करने वाला, ना किसी में कोई ताकत है कि अपने ज़ोर से यार अपनी महबूबियत के सदक़े में किसी को अल्लाह की पकड़ से बचा ले। ये तो जब पता चलेगा, असल मतलब ये कि इसका मतलब है कि वो हर चीज़ भूला हुआ है। साहुन साहुन कहते हैं भुला दें, जैसे सदा सहू भी हम कहते हैं भूलने पे ही होता है, यानी वो अपने आप को बिल्कुल भूला हो, गफलत में तो भूले हुए हैं हर चीज़ को, इसके यानी मतलब कोई तैयारी कर ही नहीं रहे, वो बिल्कुल भूले हुए हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन, फिर वो पूछते हैं कि ये आएगा कब, क़यामत आएगी कब। यानी कि ये सवाल है कुफार के सवाल, ये कोई जजा के दिन को कोई खास तयन के लिए नहीं पूछा जाता था कि अगर हमें पता चल जाता कि वो हमको ईमान ले आएंगे। मकसद ये कि तंज करना, इस्तेज़ा करना, मजाक उड़ाने के लिए पूछा करता। अच्छा तुम ये था ना, कोई आदमी को कहे कि तू जो है वो ये हरकतों से बाज आ जा, वरना एक दिन आएगा कि तू पकड़ा जाएगा। मजाक के तौर पर पूछता है वो दिन कब आएगा।
تو پھر اس کا جواب یہ دے دیتا ہے اس دن آئے تو تمہاری پٹائی ہوگی جس دن تمہیں سب پتہ چل، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دے رہے ہیں، یوم علی النار یفتن، جس دن تم تپائے جاؤ گے، آگ پر تپائے جاؤ گے۔ یعنی یہ سوال تم کر کر کے، یعنی کہ اگر آخرت کا اگر پتہ چل بھی جائے کہ یہ فلاں دن ہے تو بھی اس نے ایمان تو نہیں لانا۔ پہلی بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ چل بھی جائے تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اس تاریخ کو سوال، اس تاریخ کو قیامت آ جائے گی؟ تو یہ تو قیامت کا علم تو صرف اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے، کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا تو آئے گی، قیامت آئے گی۔ اب آدمی اسی کو بھولا رہے گا تو پھر اسی کو پھر یہ بتا دیا جس دن قیامت آئے گی پھر جو ہے تم اس دن آگ پہ تپائے جاؤ گے، یعنی تمہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنہ تم، اور پھر تمہیں کہا جائے گا مزہ چکھو فتنہ تکم، تمہارے فتنے کے اصل میں دو معنی، ایک معنی کہ اپنے عذاب، اس عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جو تم، جس کو تم جلایا کرتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے فتنے کا مزہ چکھو جس نے جس کو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا یہ۔ تو اس لیے ان کو یہ وہاں پہ کہا جائے گا، یعنی اس کو عذاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے کہا جائے گا مزہ چکھو، حاذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہو جس کے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے جیسے یہاں کسی کہا جائے کہ جی تم یہ کہا نہ کرو تو بات کرتے ہو، اچھا کیا ہو جائے گا تو لے آؤ، اگر تم ایسا کہتے ہو تو پھر ہمارے سزا لے آؤ۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم ان کا انکار کر رہے ہیں اور جھٹلانے کے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہاری قیامت کا انکار کریں، رسول کا انکار کریں، بس آتی کیوں نہیں، وہ سزا ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ تو پھر اس دن کہا جائے گا کہ وہ چیز کا تم جلدی مچا رہے تھے یہ وہ ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں فوراً پکڑ نہیں رہا، کہ جیسے تم نے بدماشی کی اور جو رسول کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ شاید سنبھل جائیں یا ایمان لے آئیں، تو نہیں تو پھر ایک وہ دن آئے گا تو پھر بتا جائے یہ ہے وہ جس کے تم بہت جلدی مچاتے تھے، اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب اس کے مقابلے میں ان متقین کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے مقابلے میں متقین ہو، ان المتقین فی جنات و عیون، متقین سے مراد مطلب یہ کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر پر یقین کر کے اور آخرت کو ایمان لیا اور وہ رویہ اختیار کیا جو جو آخرت میں زندگی ہوگی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، اور ان چیزوں سے اجتناب کیا جس کے متعلق میں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنا دیں گے، اس میں مبتلا کر دیں گے۔ تو وہ شخص متقی ہے جس نے ان چیزوں سے، یعنی متقی اصل میں بچنے کو ہی کہتے ہیں، وہ بچا، یعنی تو اللہ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتانے کہ وہ متقین ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، باغات میں اور چشم، خاخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب عطا کرے گا، بس ظاہر الفاظ میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا وہ لینا، مگر یہاں لینا ایسے لینا نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی خوشی، یعنی حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ خوشی خوشی رہنا، جس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کہے، جنت والوں سے کہے گا اے جنت والو، وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم راضی نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب بھلا اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، سو اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اپنی خوشنودی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ یہاں پہ جو چیز ملے گی یقینی بات ہے کہ وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وَآخَذِهِمْ آتَاهُمْ إِنَّهُمْ، کیونکہ وہ لوگ تھے جو کانوا قبل ذَلِكَ محسنین، یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے محسن تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی نیکیاں کرنے والے تھے، اور محسن بھی احسان، جیسے احسان جیسے آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی یہ بات اس طرح کرے گا اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تم اسے نہیں دیکھتے یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ نیکیاں کرنے والے تھے اور اس لیے وجہ سے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں گئے، اور پھر جناب نیکیوں کے آگے پھر سے بات ہے نیکیوں کی، کیا کیا نیکیاں کرنے والے کون تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ یہاں اس کے متعلق بتائے، یعنی یہ ہوتا ہے کانوا قلیلا رات کو سونا، کم ہی سونا، مطلب یہ ہے کہ اس رات میں بہت تھوڑا حصہ سوتے تھے، جیسے ہے نا کہ سورہ مزمل میں جو شروع حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ پہلے کوئی 1 سال تک ایسا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جیسے سورہ مزمل میں آتا ہے نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
رات کو مگر تم قیام کیجیے، رات کا آدھا حصہ یا اس کم کر لیں، اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں، اور ٹھہر ٹھہر قرآن پڑھیں، یعنی کہ رات کا ایک آدھا حصہ، آدھے دو تہائی حصہ، اس طرح صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے۔ مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی، اور اللہ تبارک اسی سورہ مزمل کی جو آخر میں آیات آتی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی وثلاث اللیل والنصف وثلاث وطائف من الذین معک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ قیام کرتے ہیں دو تہائی رات کے قریب، کبھی رات کا نصف ہوتا ہے اس سے بھی کم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ عالم ان لا فتح علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور تو پھر تم قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کر دی، کہ قرآن میں سے پھر جو آسان ہے وہ پڑھ، یعنی کہ پھر یہ اتنا لمبا عرصہ، اتنا لمبے قیام کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رات کا، ایسا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے نہ ہوتے ہوں، یعنی ایک کچھ نہ کچھ قیام وہ ضرور کیا کرتے تھے، یعنی جنت کے متقی وہ ہیں جو رات کا تھوڑا حصہ، تھوڑے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، کیونکہ عائشہ سے دیکھا کہ کیا قیام اللیل جو فرض تھا وہ تو نفل ہو گیا، اس میں تخفیف ہو گئی، تو رات کے اکثر حصے کے بجائے حکم فقر و ما تیسر من القرآن۔ تو یہاں پھر یہ سے مطلب ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے جو شخص عشاء کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا اس نے نصف رات کا اس نے قیام کر لیا، اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس نے ساری رات کا قیام کر لیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس میں جیسے ابن کثیر نے جس طرح بتایا کہ یعنی ان پر جو رات بھی گزرتی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لیتے تھے، خواہ تھوڑا ہی ہو، یعنی رات کو کوئی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دیر کھڑے ضرور ہوا کرتے تھے، یعنی ان پر کم ہی کوئی رات آتی تھی مگر اس میں اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھتے تھے، یا اس کے شروع میں یا اس کے درمیان میں، یعنی کم ہی کوئی رات ہوتی جس میں وہ صبح تک سوئے رہیں اور تہجد نہ پڑھیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کم سے کم، اور زیادہ نہیں تو دو رکعت ہی پڑھ لینا چاہے انسان کو، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر صبح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی دعائیں بھی کرتے تھے، یعنی یہ اس کا یہ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو رات بھر گناہ بھی کرے اور پھر کوئی ڈر ہی نہیں ہے اللہ سے معافی بھی نہ مانگے، بلکہ وہ رات کا اچھا خاصا خاصا حصہ عبادت اللہ میں گزاریں بھی، اور اللہ سے اللہ کی عبادت میں کھڑے بھی اور قیام بھی کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، یستغفرون، کہنے کی بات کا کوش نہیں ہے، یہ روش انہی کو زیبا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، مومنین کے لیے، سب کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ جنت والے ہوں گے۔ وفی اموال، پھر ان کی ایک صفت یہ بھی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے معلوم ہے سائل کا یعنی مانگنے والوں کا اور محروم کا حق بھی ہے، یعنی وہ جانتے تھے، یعنی کہ اپنا جس طرح اپنے رب کا حق وہ اس طرح پہچانتے ہوئے ادا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے چاہے تھوڑا یا بہت، ان میں صرف اپنا اور اپنے بال بچوں کا نہیں بلکہ دوسروں کا حق بھی وہ سمجھا کرتے تھے، یعنی کہ یہ بندوں کی مدد کوئی خیرات کے طور پر نہیں بلکہ ان کو کہ ان کے کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے ان سے کوئی احسان کا معاملہ ہو، بلکہ ان کا حق سمجھتے تھے اور اپنا فرض سمجھ کے ادا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیا کرتے تھے، مگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، کسی کا کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بہرحال جو بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تین صفات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متقی اور محسنین قرار دیا ہے، تو یہ وہ صفات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے اس ہر روش سے پرہیز کیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے آخری کی زندگی اس کے لیے تباہ کن بتا دی۔ دوسرا ہے کہ انہوں نے اپنی اللہ کی بندگی کے حق میں اپنی جان لڑا دی، یعنی اس فخر کرنے کے بجائے استغفار بھی کرتے رہے۔ اور تیسرے ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت انہیں احسان سمجھ کر نہیں بلکہ فرض اور ان کا حق سمجھ کر کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان متقی بن جاتا ہے اور وہ پھر انشاءاللہ جنت کے حقدار بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ پھر نشانیاں ہیں زمین میں، مگر ہیں کہ ان کے جو 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 یقین کرنے والے ہیں،
یعنی زمین میں کتنی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر انسان زمین کو دیکھے، سورج کتنا رکھا ہوا ہے، سورج ہے، چاند اس زمین سے مراد ہے کہ آپ ساری جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آفاقی نظام ہے اس میں آپ دیکھیں، اور زمین میں کیا کچھ نہیں ہے، اس کے زمین کے نیچے اس کے کتنے کچھ خزانے ہیں، ویسے تو پہاڑ ہیں ان میں کیا کچھ نکل رہا ہے، دریا بہ رہے ہیں، نباتات نکل رہے ہیں، سب کچھ رزق مل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اگر انسان دیکھے تو یہ ویسے تو نہیں ہو گیا کہ ویسے یار خود بخود سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اگر وہ دیکھے تو پھر زمین میں بھی دیکھ لے اور پھر اپنے آپ میں بھی دیکھے، مگر وہ وہی دیکھا جس کو یقین ہے، وہ فی انفسکم، اور اپنے اپنے آپ میں بھی دیکھ لے تمہیں کیا کیا ایک نطفہ تھا اور پھر اس سے کیا سے کیا انسان بنا گیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل اس کو دے دی، کیا کچھ سوچتا ہے، کتنا دماغ دے دیا، کیا کچھ کر رہا ہے، اور پھر اب انسان اندر اندرونی نظام دیکھے تو سارے سسٹم کس طرح چل رہے ہیں، ایک ایک، اگر آپ ایک ایک سسٹم کے بارے میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ نظام بنایا ہے، وہ جو دماغ بنا دیا اس میں کیا ہر ایک چیز کے کس سسٹم بنا دیا گیا ہے، کتنا کنٹرول ہر چیز کو کیا جا رہا ہے، تو اگر انسان دیکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کرنے کے لیے یہی نشانی کافی ہے، مگر اگر نہ سوچے کہ وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ ہوگا، فلا تبصر، کہ ان کو عقل نہیں آتی، کہ دیکھتے نہیں ہیں، اگر نہ دیکھے تو پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر یہ سمجھتا سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے، حالانکہ خود بخود تو کوئی چیز بھی خود بخود ہوتی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور پھر آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، یعنی آسمانوں میں تمہارا، آسمان سے مراد یا عالم بالا ہے، رزق مراد وہ جو سب کچھ ہے جو دنیا میں اس انسان کو جینے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی یہ قیات ہے کہ بارش سے بارش بھی اسے ہوتی ہے، پھر اس سے آپ دیکھیں تو کیا کچھ سارے رزق زمین سے نکلتا ہے اور وہ بھی آسمان سے آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے وہ آسمان میں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں وہیں سے عطا ہوتا ہے، اور پھر سمجھتا ہوں وہیں سے ہے، یعنی تمہارے کا آسمانوں میں ہی ہے، اور جب تمہارے کا آسمان میں ہے تو پھر کمائی کے لیے اتنی فکر کرنے کی کیوں کہ جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کو بھی کوئی انسان سمجھے ہی نہیں، کوئی تمیز ہی نہ کرے، ورنہ پھر حق والوں کو حق بھی نہ دیا جائے، جب پتہ ہے کہ آسمانوں سے مریض کا آنا ہے، اور جب آتما آسمان سے ہی آتا ہے تو کسی کو خرچ کر کے اسے احسان جتانے کی بھی ضرورت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ رزق آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اور مگر رزق ہے یہ آپ کو محنت کریں، مگر یقین اسی پہ رکھیں گے، رزق دینا اسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دینا ہے، وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جنت ہے، یعنی جو بھی جس سے وعدے کیے جا رہے ہیں، قیامت ہے، اس کے بعد پیشی ہے، حشر ہے، اور پھر سب کچھ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ، جنت جہنم سب کچھ ادھر ہی ہوگا، فوا ربک رب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی کسی بات کی قسم کا یقین دلانے کے لیے اس کی تشبیہ ایسی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے جو مخاطب کے ساتھ یقینی ہو، یعنی کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا آسمان و زمین سب کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم کھانا کچھ یقین دلانے والی بات ہوتی ہے، والارض انہ لحق، یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح کا جس طرح تم بولتے ہو، یعنی کہ اتنا اس چیز جیسے تمہارے نزد، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایسے یقینی جیسے تم یہاں موجود ہو، یا موجود ہو تو سمجھو تم جس طرح تم موجود ہو تم یقین ہے، تو یہ بات بھی جو کہی جا رہی ہے وہ بھی حق ہے، یا یہ کہتے کہ یقینی ہے کہ تم سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو یقین دلانے کے لیے اس سے پہلے گزری ہیں، جیسے زمین و آسمان کی قسم کھا کے اب سے سب سے پہلے نزدیک والے تو وہ گزری کہ تمہارا رزق اور تمہاری چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا آسمان میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے رزق کا اور تم سے جو وعدہ کرتا چیزوں کا آسمان ہی میں ہونا ایسا ہی ہے، ایسا ہی یقین جیسے تمہارا بولنا یقینی ہے، تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم واقعی بول رہے ہو، پھر دوسری مراد یہ بھی ہے کہ یہ جو جتنے سورہ کے شروع سے یہاں تک جتنی چیزیں بھی ہوئی ہیں، اللہ بلا شبہ یقیناً تم سے کیے گئے وعدے، قیامت، جزا، سزا، جہنم، جنت، تمہارا رزق اور تم سے وعدہ کردہ چیزوں کا آسمانوں میں ہونا حق ہے، اور کسی طرح کا جیسے تم بول رہے ہو، انسان کو یہاں اللہ تبارک نے خاص طور سے بولنے کا کیا کہ سننے اور دیکھنے میں تو شک ہو بھی سکتا ہے، مگر بولنے میں تو کسی حال میں شک ہوتا ہی نہیں ہے، انسان کو پتہ ہے کہ میں بول رہا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح میں بول رہا ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں، جس طرح تم بول رہے ہو، تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے بتا دی کہ اسی طرح حق ہے جو کچھ ہونے والا ہے، جس طرح تم بول رہے ہو، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات بتائی ہیں متقین کے لیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
جتنی ہم سے استطاعت ہو، یقینی بات ہے کہ ہم اس لیول پہ تو پہنچ نہیں سکتے جہاں پہ صحابہ کرام تھے، اور انبیاء کرام کا تو مقابلہ ہی کیا، صحابہ کرام کی پہنچ تم پہنچ، مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر نیتوں پہ، ہمارے اعمال کے دار و مدار سارا نیتوں پہ ہے۔ جو نیت جیسی ہوگی اور ہم جس خلوص سے عبادت کریں گے یا کسی کی مدد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خلوص کو دیکھ رہا ہے، اس کی مالیت کو نہیں دیتا ہے کہ کتنی چیز دی گئی، دیکھتا ہے کہ کس خلوص سے دی گئی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو متقی کی جو صفات ہیں ان پہ پورا اتریں، اور رات کو کم سے کم، اور زیادہ نہیں تو 2 رکعت، چاہے اس میں کہتے ہیں بھلے آپ 10 آیات ہی پڑھ لیں، جو 10 آیات بھی پڑھ لیں تو اس کو بھی غافلین میں نہیں لکھا جاتا کہ یہ غافل ہے، غافل والے کو، کیونکہ اس میں وہ آ جائے گا کہ اس نے، یہ غافل نہیں ہے۔ اور جو 100 آیات پڑھ لے اس کے لیے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ موقنین میں، یعنی یہ یقین کرنے والوں میں، اللہ متقی بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ متقی ہے موقع، مجھے صحیح لفظ یاد نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ باقی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو کوشش کریں، آپ کے قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔